ایک میرا بہنوئی تھا، ایک میرا بیٹا تھا اور ایک میرا بانجا تھا۔ یہ تینوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ اور لہٰذا یہ لوکل جو آفیسرس ہیں، لوکل گورنمنٹ کے جو بھائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، ایک بڑی غمناک خبر ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور شیئر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو بارہا متنبع کیا جاتا ہے، آپ کو اس چیز سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ جو سائڈوں پہ گلیشیئر ہے جس وقت گار گزر رہی ہے، یہ پرانی ویڈیو ہے، یعنی کہ جب میں پچھلے ہفتے گیا تھا تب کی، اس سے بلکہ یہ عید سے پہلے کی ویڈیو ہے۔ اب ان گلیشیئرز کے اندر غاریں بن چکی ہیں۔ غاروں سے مراد یہ ہے کہ یہ گلیشیئر نیچے سے گرتا رہتا ہے اور پھر بیچ میں ایک جگہ ایسی بن جاتی ہے کہ لوگ اس میں گھسنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور یا پھر گلیشیئر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ ویڈیوز وغیرہ تصویریں بناتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ بات غلط ہے۔ آج بھی یہی واقعہ ہوا ہے کہ لاہور سے ایک فیملی جو آئی ہوئی تھی، بٹا کنڈی کے پاس ایک سونی آبشار ہے، وہاں پر تصویریں بنا رہی تھی کہ اچانک سے اوپر سے گلیشیئر گر گیا اور بیچ میں دبنے کی وجہ سے اس میں باپ، بیٹا اور ایک کزن جو ان سے ہیں وہ جان باک ہو گئے ہیں۔ ان میں طاہر محمود والد محمد اکرم سکنہ مغل پورہ، ابوبکر والد محمد طاہر سکنہ مغل پورہ، اور طیب جان سکنہ مغل پورہ۔ یہ ان ناموں سے ان کی شناخت ہوئی ہے۔ پکچرز میں نہیں لگا رہا ہوں کیونکہ وہ پکچرز بس کیا کہیں۔ اور اس کے بعد ابھی انہوں نے وہاں پر ٹورسٹ کو جانے سے منع کر دیا ہے۔ حادثہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے، پھر کچھ نہ کچھ اس پہ ہلچل شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے بھی بارہ منع کیا، وہاں پر انتظامیہ بھی منع کرتی ہے، اور عام دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ منع کیا۔ یہ دیکھیں، یہ گلیشیئرز ہیں جہاں پر یہ اب گاڑی جا رہی ہے، اس کے سائڈ کے اوپر لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ اوپر یہ سونی گلیشیئر ہی ہے، یہ سونی کا گلیشیئر ہے، یہ اس اوپر سے آ رہا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر یہ دیکھیں، یہ وہ غار ہے، یہ جس کا میں منشن کر رہا تھا، یہ وہ غار بنتی جاتی ہے۔ لوگ جب اوپر چڑھتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ گلیشیئر اس کے نیچے گھس جاتے ہیں، نیچے گھسنے کے بعد اوپر سے گلیشیئر گر جائے، گرمی ہے، میلٹ ہو رہا ہے، تو ہر طرح کی اس میں آ جاتی ہے چیزیں، تو اس میں میلٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ایک چیز، ایک حادثہ ہونا آج پہلی دفعہ نہیں ہوا، تقریباً یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سے پچھلے سال بھی ہوا تھا۔ تو یہ اس میری آپ کیا کہوں کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ کس کی نائل ہے یا کیا کچھ ہے، جو بھی ہے، لیکن ابھی جو ہے سین ہے کہ جو جان باک افراد ان کی لاہور منتقلی کے انتظامات جاری ہیں، اور وہاں پر جو موجود صاحب تھے انہوں نے جو چیز ہمیں بتائی، ذرا ان کی ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ناران ویلی دیکھنے اور یہاں کی وہ اس کے ماحول کو دیکھنے کے لیے بائی چانس اچانک سونی جھیل میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہمارا۔ آبشار کے نیچے ہم لوگ کھڑے تھے، گلیشیئر اوپر سے نیچے گرا اور وہ ہمارے 3 بندوں کی ڈیتھ ہو گئی، وہ تینوں فوت ہو گئے۔ اور ایک میرا بہنوئی تھا، ایک میرا بیٹا تھا اور ایک میرا بانجا تھا۔ یہ تینوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ اور لہٰذا یہ لوکل جو آفیسرس ہیں، لوکل گورنمنٹ کے جو بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یہاں کی پولیس نے تعاون کیا، یہاں کی ریسکیو ٹیم نے، یہاں کے ہاسپٹلس کے عملے نے ہمارے ساتھ اچھا کوآپریٹ کیا۔ ہم ان لوگوں کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں وہ آگے مانسہرہ تک ڈراپ کرنے کی فیسلٹی اویل کی، مانسہرہ سے لاہور پہنچانے کا اہتمام کیا۔ لہٰذا جیپ یونین نے ہمارے ساتھ جو تعاون کر سکتے تھے وہ کیا، لوکل بندوں نے جو تعاون کر سکتے تھے وہ کیا۔ ہم لوگ مشکور ہیں ان سب کے، شکریہ۔ جی، ہم خود میں ملک عبدالصبور اور پٹواری بیٹھک کی پوری ٹیم اس غمزدہ خاندان کے اس غم میں اس وقت برابر کے شریک ہیں، اور جو کچھ بھی وہاں پر ہو سکتا تھا کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے، اور بس یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے متنبہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ اس وقت ناران کے دورے پر موجود ہیں سب یہ ویڈیو دیکھیں، اپنے پیاروں کو شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں کو شیئر کریں، جو جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں یا وہاں موجود ہیں، سب کو یہ میسج دیں کہ پلیز اللہ کا نام ہے کہ یہ ان ندی نالوں کے بس دور سے کھڑے ہو کر نظارہ کریں، اس کی خوبصورتی کو انجوائے کریں۔ ان کے جو برف کا جو پیچ ہے اس کے اوپر کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ برف یہ دیکھیں اب اس میں بھی یہ نیچے سے برف نکل رہی ہے، اوپر سے آپ کو کوئی پانی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ اس پیچ کے اب یہ سامنے یہ پیچ ہے، یہ دیکھیں اس کے اوپر کھڑے ہوں گے تو یہ نیچے کس وقت آئے گا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ آج ہوا ہے کہ وہ اس گلیشیئر میں وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ تصویریں بنا رہے تھے۔ یہ جتنے بھی یہ سائٹوں پہ آپ کو برف پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ اندر سے کتنی کھوکھلی ہے کسی کو علم نہیں ہے، یہ کوئی بیچ میں کے حالات نہیں جانتا ہے۔ جب اس میں سے پانی نکل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پگھل پگھل کے ہی نکل رہا ہے۔ اور آج گرمی بہت زیادہ تھی، پوری اس بیلٹ میں ہمارے آگے سبسکرائبر وہاں موجود ہے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آج اس پوری بیلٹ میں شدید گرمی تھی، اور اس گرمی کی وجہ سے تو گلیشیئر کا پگھلنا گرنا یہ معمولی سی باتیں ہیں۔ تو ایسے میں لٹ رہیں اور ایسی چیزوں سے دور رہیں، دور رہ کے اپنے اسٹور کو اپنی زندگی کا جو موت کا پیمانہ ہے وہ نہ بنوائیں، بلکہ آپ اس کو انجوائے کریں، اور انجوائے کرنے کے لیے ضروری ہے 30 سپیڈ سے کم۔ آپ یہ ایک اور چیز میں کہوں گا، اوور سپیڈنگ سے کنٹرول کریں۔ لوگ بہت تیز گاڑیاں چلاتے ہیں، اللہ کا نام ہے گاڑیاں تیز مت چلائیں اور آہستہ گاڑی چلائیں۔ آپ اس کے علاوہ یہ اس قسم کی ویسے دریا کے کنارے کے اوپر بیٹھ کے پتھروں کے اوپر بیٹھ کے سیلفیاں بنائی جاتی ہیں، آپ پلیز اس کو بھی احتیاط کریں کہ بالکل پانی میں مت جائیں۔ پانی دریائے کنار کا بہت تیز ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ نیچے کیا سین ہے، اور ایک دفعہ بندہ وہاں پر سے گر جائے تو دوبارہ وہاں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے بھی دریائے کنار میں 2 بچے گرے ہیں، اسی طرح اور جگہ سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، دریائے سندھ میں سے اطلاعات آ رہی ہیں، اوپر حمزہ اسکردو سے اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو پلیز برائے مہربانی کریں کہ اپنی جانوں کا ضیاع اور اپنی جان کی حفاظت اپنے خود کرنی ہے، کسی نے نہیں کرتی۔ اگر ہم کہیں تو انتظامیہ کتنے پوائنٹس پہ کھڑی ہوگی، چلیں 1 پہ کھڑی ہوتی ہے، 2 پہ کھڑی ہوتی ہے، 3 پہ کھڑی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم خود ٹریفک کی بندش کا باعث بنتی ہیں، 3 لائنیں لگاتے ہیں۔ تو ہمارا بھی تو کچھ اپنے آپ پہ بھی ہم نے کچھ پابندیاں لگانی ہیں، ہم نے بھی کسی طریقے سے خود سدھرنا ہے اور خود کو اپنے اس قابل بنانا ہے کہ ہم جب بھی ان پوائنٹس پہ جائیں تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ ایسے پوائنٹس پر بالکل بھی نہیں جانا جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پچھلی دفعہ بھی واقعہ ہوا تھا، پچھلی دفعہ تو ناران کے پاس جو گلیشیئر تھا وہاں واقعہ ہوا تھا، اس دفعہ یہ یہاں واقعہ ہو گیا ہے، کل پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس کی موت لکھی ہو وہ تو ہوتا ہی، جہاں جس طرح اس کی جان نکلنی ہے اس کی نکلنی ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم ہر چیزوں کو جتنی بھی چیزیں جتنی کیئر ہو سکتی ہے اس کی کیئر کریں۔ بہرکیف جو آج کے اس حادثے میں اتنے سے چل گئے، میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا 1 دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر ان کی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب قادر کریم، یہ جو آج کے اس حادثے میں جان باک ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے آگے آنے والے جو معاملات ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو لوگ اس وقت ناران کاغان سمیت پاکستان کے دیگر حصوں میں دنیا میں کہیں بھی سیاحت کی غرض سے یا ویسے سفر میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو خیر خیریت سے اپنے گھر والوں اپنے پیاروں کے پاس پہنچا۔ یا اللہ تو رحیم تو رحم فرما، تو کریم تو کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔